یہ قوم یہ علاقے کے لوگ تو ایسے ہیں، ایک قدم اللہ کی فرما برداری کرنے والے، ایک قدم اللہ کی بات پر عمل کرنے والے، بالکل نافرمانی کرنے والے لوگ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاتیہا رزقہا، ہم ان کو ایسا رزق عطا کر دیتے رغداً، یعنی بے حساب ہم نے ان کو رزق عطا کیا، من کل مکان، مکان کہتے ہیں کہ یعنی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، بولتے نا ہمارے لینگویج میں اس کو ایسا مل کے آیا مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن رہا، اس طرح ان کی زندگی گزرتی رہی۔ پھر کیا ہوا، ایک زمانہ گزرا جب آدمی کو کوئی چیز مفت میں جب ملتی ہے، بغیر محنت کے مجاہدے کی ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب سے انسان پیدا ہوا آج تک اللہ کی ہوا کو استعمال کر رہا ہے، کیا اس کی کوئی قدر ہے؟ کتنا ہوا آج تک لیے ہیں اور کتنے سانس سے آج تک چھوڑے ہیں۔ ابھی قریب کا زمانہ گزرا، سانسوں کی کیا قدر و قیمت تھی، آکسیجن کی کیا قدر و قیمت تھی، ہوا کے کم زیادہ ہونے سے کیا نفع نقصان ہوتا تھا، ساری دنیا کو پتا چلا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک اس اللہ کے ہوا کو استعمال کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو پہچانا، اس نعمت کی قدر کی، جیسے ان کا سانس اندر جاتا ہے اللہ کے ساتھ جاتا ہے، جیسے ان کا سانس باہر آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ باہر آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس نعمت کو پہچانا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو مجھے مفت میں ملی ہے، 24 آور چل رہی ہے۔ جو ہمارے اعضاء ہیں 360 اعضاء ہیں، 360 پارٹس ہیں ہمارے، روزانہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا بدل ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ 1 روپیہ بھی اگر مان لیا جائے، بھائی 1 عضو کے بدلے 1 روپیہ دو، ہاتھ کام کر رہا ہے 1 روپیہ، آنکھ کام کر رہے ہیں 1 روپیہ، کان میں کام کر رہے ہیں 1 روپیہ، 360 عضو کے 360 روپے دینا ہے، دے سکتے؟ 1 روپیہ بول رہا ہوں، 1 روپیہ، لیکن اللہ نہیں مانگتے بندوں سے۔ اگر اس طرح اگر اللہ مانگے، کیا کوئی دنیا کا کوئی انسان ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی کروڑ پتی ہے جو اللہ کو اس طرح دے؟ تو مفت میں 360 عضو ہمارے روزانہ کام کر رہے ہیں۔ 1 عضو کہیں بھی کمزور ہو جائے گی یا کچھ طاقت کم ہو جائے گی تو پھر وہ انسان اسپتال کے حوالے ہو جائے گا، ہزاروں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کڈنیاں دونوں فنکشن صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین ہے، اگر اللہ کہہ دے کہ بھائی تم کو میری نافرمانی کرنا ہے، میرے گناہ کرنا ہے، تو پھر چلے جاؤ میری زمین چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں میری زمین نہیں ہے، وہاں جا کے گناہ کرو، ہوگا انسان؟ روزانہ زمین پہ چلتے ہیں، انسان زمین پہ چلتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کا شکر اللہ کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں تصور سوچ و خیال میں بھی نہیں۔ سورج کے لیے کیا ٹیکس ہم پے کرتے ہیں؟ سڑک بنانے والا نے سڑک بنایا، اب گاڑی چلنا ہے تو آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، لیکن کتنی شعائیں سورج کے آپ روزانہ دے رہے ہیں، روزانہ سورج وہ آ رہا ہے اور آپ کو ایک اجالا کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کمانے کے لیے بنایا اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ دونوں تقسیمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی دن ہی رہے گا، 24 گھنٹے دن رہے گا تو کتنا پریشان ہو جائے گا انسان۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ رات 24 گھنٹے رات ہی رہے، دن نہ ہو، تب بھی انسان پریشان ہو جائے گا۔ یہ سب کتنا بڑا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے چلاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا
یہ علاقے کے لوگ تھے آمنۃ مطمئنہ، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بہت اچھی زندگی گزارتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ہم بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتے یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہم ان کو ایسا کھلاتے تھے، ان کو ایسا انتظام کرتے تھے، ان کی ایسی حاجتیں پورے کرتے تھے کہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح پوری ہو رہی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ جب انسان کو چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو انسان نافرمان ہو جاتا ہے۔ فرصت ہی نہیں تھا میرے پاس، کہاں سے آؤں مسجد میں سر رکھنے کے لیے؟ جس اللہ نے آپ کو سلامت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، کیا اس زبان سے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم سجدے پہ سر رکھ لیں؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا؟ فأذاقه الله لباس الجوع والخوف، ہم نے دو چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر ڈال دیا، ایک خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیے، لباس سے تعبیر کیے، جس طرح لباس انسان کے بدن کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اس طرح ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایک خوف، ایک ڈر ان کے دلوں کے اندر ہم نے ڈال دیا۔ پھر اسی طرح بلچو، بھوک ان کی زندگیوں کے اندر ڈال دی۔ آج آپ غور کریں، یہ دونوں چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، لباس الجوع والخوف، کیا ایمان والے، کیا مسلمان، کیا دنیا کے اندر یہ دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں چل رہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قریہ والوں کو دیا تھا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ آج یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ایمان والا انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے جو قوم، جس قریہ والوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو بے پناہ رزق دیے تھے، ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس اللہ کے سامنے ہم سجدے میں سر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ اخبارات ہم سے زیادہ آپ لوگ پڑھتے اور دیکھتے ہیں، روزانہ کے اخبار میں یہی باتیں آپ کو مل رہی ہے، بھوک کی وجہ سے فلاں لوگ انتقال ہو گئے، بھوک کی وجہ سے فلاں لوگ خودکشی کر لیے، بھوک کی وجہ سے فلاں لوگ ندی میں کود گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری اعمال کی نحوست ہے، ہم نے اپنے اعمال کو خراب کر لیے، ہم نے اپنے اعمال کو برے بنا لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذابات یہ دونوں آ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ڈر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر بھوک کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں قیمتیں کس طرح بڑھ رہی ہیں، کس طرح نارمل چیزیں، جو چیزیں سب کو ضرورت کی ہیں، وہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ جب بڑھ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے کم انسان جو کم کمانے والا ہے، جس کے ماہانہ جو پیسہ جو اس کے پاس آمدنی آنے والی ہے جو وہ کم ہے، تو بتاؤ وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو پھر وہ بھوک کا شکار ہوگا۔ جب انسان بھوک کا شکار ہوگا، ہوتے 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 اس کے دل دماغ کے اندر یہ فیصلہ آ جائے گا، اب میرے لیے دنیا کے اندر جینا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اگر یہ دونوں چیزیں پھر درست ہونا ہے، ہمارے اندر سے خوف ختم ہونا ہے، ہمارے اندر سے بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارے اندر ایک ایمان کی طاقت، ایک ایمان کی حرارت ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اعمال سے ہونا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرنے والے ہونا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے والے ہونا ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے آئیں گے۔ ایسے دشمن دنیا میں بہت آتے رہے، دنیا کے اندر بہت آئے ہیں، بہت چلے بھی گئے، دنیا ان کو دیکھا ہے، قرآن کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں۔ پھر اللہ طاقت نہیں دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ صحت نہیں دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اعضاء میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے تو ہم کچھ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو محنت کرنے کی جو چیز ہے وہ آخرت ہے، دنیا مقدر ہے، ہمیں جو محنت کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔